بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف نمبر 1850 کے مطابق پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اور اسے برا بھلا نہ کہے، اور اگر اس سے لا تعلقی اختیار کرنی پڑے تو گھر میں ہی اسے رکھے۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سوال پر بیوی کے شوہر پر 5 حقوق گنوائے۔ نمبر 1، جب شوہر کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے۔ نمبر 2، جب شوہر پہنے یعنی کپڑا وغیرہ تو بیوی کو بھی پہنائے۔ نمبر 3، اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کے چہرے پر نہ مارے، کیونکہ چہرے پر مارنا سخت گناہ ہے۔ اور نمبر 4، اسے برا بھلا نہ کہے، یعنی تانا زنی نہ کرے اور تان و تشنی سے کام نہ لے، اسے برا بھلا نہ کہے بلکہ جھگڑے کی صورت میں پیار محبت سے سمجھائے یا خاموشی اختیار کرے۔ اور نمبر 5، اگر اس سے لا تعلق کی اختیار کرے تو اسے اپنے گھر ہی میں رکھے۔ آج کل ان 5 باتوں پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے گھر جنت نظیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں نیک طریقے سے رکھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں اس کے مطابق ہی اپنی بیوی سے رویہ رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی جائے گا تو کور ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے تک اور فتنہ و فساد تک اور طلاق تک بات نہیں پہنچے گی۔ 5 باتوں پر عمل کیا جائے، جب کھائیں تو بیوی کو بھی کھلائیں، جب پہنیں تو بیوی کو بھی پہنائیں، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو چہرے پر نہ ماریں۔ ہلکا پھلکا کسی اور جگہ مارنے کی ضرورت پڑے تو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں، چہرے پر مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 4، برا بھلا نہ کہے، تان تشریح نہ کرے، نہ ذاتی طور پر اسے برا بھلا کہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اور اس کے گھر والوں اور فیملی کو برا بھلا کہے، بلکہ صبر سے کام لے۔ اور 5ویں بات جس پہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم عمل کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر بیوی سے لا تعلق اختیار کرنی پڑے، یعنی وہ نافرمان ہے یا اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگی یا وہ بات نہیں مان رہی یا کوئی اور وجہ بن گئی، اب اسے لا تعلق کی اختیار کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، ایسی صورت میں بھی اسے اپنے گھر سے نہ نکالے، اسے اپنے ماں باپ کے ہاں نہ بھیجے، اسے جو ہے آدمی اپنے سسرال میں نہ بھیج دے اور اس کو گھر سے باہر نہ نکال دے۔ اور یہی بے وقوف مرد عام طور پہ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں یا جو ہے اس کو اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور یہیں سے فتنہ و فساد کا جو ہے عنصر نمایاں ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام دکھاتا ہے، اور رفتہ رفتہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری 5 نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شوہروں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیوی کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، اس طرح بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ ہر ایک کو چاہیے اپنے حقوق کو ادا کرنے کی طرف توجہ کرے۔ لوگ اپنے اپنے حقوق کو مانگتے ہیں لیکن دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، یہیں سے میاں بیوی کی جو لڑائی ہے اس کا مرکزی آغاز ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آخری بات ہے وہ بڑی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا دروازہ بند کرنے کا راستہ بتا دیا کہ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی سے بات حد سے بھی آگے بڑھ جائے اور اسے لا تعلق کی اختیار کرنی پڑے تو اپنے گھر میں اختیار کرے، یعنی بیوی گھر میں ہی رہے، لا تعلق کی اختیار کر لے، اس سے بستر الگ کر لے، نان و نفقہ میں کچھ کمی کر دے یا کسی اور طریقے سے اعراض کر کے اسے سمجھائے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ جب بیوی گھر میں رہے گی تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اچھا تعلق پیدا ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ دوبارہ گھر جو ہے
بس جائے گا اور اجڑنے سے محفوظ رہے گا۔ جب بیوی کو گھر سے نکال دیا جائے گا، اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جائے گی، شیطان کے لیے پھر اوپن دروازہ کھل گیا، شوہر کو بھی بھڑکانے کا اور بیوی کو بھی بھڑکانے کا، اور پھر نتیجہ اللہ نہ کرے طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شوہروں کو اپنی بیویوں کے اور تمام بیویوں کو اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلم معاشرے کے اندر جو طلاق کی لعنت پھیلتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن حفاظت تب ہوگی جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک نصیحتوں پر عمل کیا جائے گا۔ آخر میں اپنے لکھے ہوئے شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب تلک چلتا ہو کام اخلاق سے، تب تلک بچتے رہو طلاق سے، دو پہیوں کی یہ گاڑی ہے اے سرور، چلاؤ اس کو باہمی اتفاق سے۔